ڈوگر صاحب آپ کو تو ہم مبارک ہی دے سکتے ہیں، آپ خوش ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس میں کوئی دو تین زاویے اور بھی آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ایک میسیجنگ بھی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کا سب سے بڑا ریلنگ کرائے جو آپ کا 27 ستمبر کے لیے تھا کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے، ہم نے خان کو بچانا ہے، تو چلو نکلو سارے۔ اب انگزائٹی ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں، بالکل خطرناک ہوتی ہیں، لیکن کوئی خدا نہ خواستہ جان لیوا ان میں خطرہ کوئی نہیں ہے۔ اب اگر بورڈ پورا بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خان صاحب کی کوئی جان لیوا خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو آپ کا اب 27 سپٹمبر والا معاملہ ختم، بیکاز اب ایکسس بھی دے دیا سپریم کورٹ نے، آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی آ گئی ہے، فیملی سے ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی اور ایکسس شروع ہو جائے گا، تو پھر اب 27 ختم، تو گورنمنٹ کا تو فائدہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے تقریباً کم و بیش 4 سال کے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے۔ جو میڈیکل رپورٹ پچھلے 2-3 دن میں آپ نے دیکھی، اس سے قوم میں بڑا اضطراب ان کو دوبارہ ملا لیں، آئی تھنک یہ ٹیکنیکل اور ہم سب نے اور میرٹ کے اوپر ایک بڑا اور میرٹ پر بڑا بیلنس فیصلہ دیا انہوں نے، اور وہاں انہوں نے میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی ہے ڈوگر صاحب جی سر، وہاں انہوں نے ہمیں بھی پابند کیا، فیملی کو بھی پابند کیا، پارٹی کو بھی پابند کیا، مجھے بطور چیف وپ اور پارلیمنٹری لیڈر شاہد خٹک صاحب کو بھی پابند کیا، وکلا کو بھی پابند کیا کہ آپ خان صاحب کے اس ریلیف کو، اس بیماری کو سیاست نہیں کریں گے، اس کو کوئی سیاسی کسی کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اور ہسپتال کے باہر کوئی ایکٹیویٹی پولیٹیکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو ہسپتال کی اپنی ایک سینٹیٹی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، اور تاکہ دوسرے مریض بھی ڈسٹرب نہ ہوں۔ وہیں مالک صاحب آپ کے سوال کا جواب آج سہیل افریدی صاحب نے دوپہر کو سپریم کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک میں یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی جتھوں پر مشتمل کوئی ایسی لشکر والی پارٹی نہیں ہے، ایک سیاسی پارٹی ہے، اور ڈائلاگ پر اور سیاسی عمل پر یقین رکھتی ہے، تو اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا ہر احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں، تو 27 کا اب احتجاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ 27 کا اب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ ان کی لائنز میں رہے نا، ابھی تو 27 سپتمبر میں بہت دن باقی ہے، اور سیاست ڈے ٹو ڈے افیئر کا نام ہے، آج کچھ سیاست ہے، کل کچھ اور ہوگی۔ اچھا ایک چیز مجھے بتائیں، پھر میں ناصر بھائی کے پاس جاؤں، یہ مجھے بتائیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا تھا، وہ عدالتوں کی کریڈیبلٹی کا بنا ہوا تھا۔ جب 27ویں امینڈمنٹ آئی تو بڑے سوالات اٹھ گئے، جی کیا عدلیہ کتنی آزاد ہوگی، کتنی رہے گی؟ پھر آپ لوگ بھی 3-4 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں انصاف نہیں مل رہا، عدالتیں صرف کہیں اور کی باتیں مانتی ہیں، سب کچھ۔ آج کریڈیبلٹی آ گئی ہے، بہت حد تک ریسٹور ہو گئی ہے، تو کل جب اگر یہی عدلیہ نے آپ کی سزائیں نہ توڑیں اور جو ہائی کورٹ کی سزائیں ہیں اسی کو مینٹین کر دیا، پھر آپ کیسے اس عدلیہ پہ سوال اٹھائیں گے؟ کبھی آپ نے اس زاویے سے سوچا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے گلے میں الٹا بھی تو ہو سکتا ہے؟ مالک صاحب، میں نے کئی مرتبہ ہائی کورٹ کے باہر اور سنگ مرمر کی سفید عمارت کے باہر، جس کو آپ عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، اس دونوں عمارتوں کی طرف مخاطب ہو کے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جہاں عمران خان صاحب کو انصاف دینے کا ہے، میرٹ کا ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک پاکستانی شہری کا ہے، وہاں ان دونوں معزز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کی اپنی کریڈیبلٹی کا بھی ہے کہ ہم ایک سال سے 1.5 سال سے مارے پھر رہے ہیں سڑکوں پر، ہمارے مقدمات نہیں سنے جاتے، ہمیں مقدمات صرف میرٹ پر سنے جائیں، اور فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی عدالت دے، اور میرٹ پہ ہمارے فیصلوں کا، تو اگر لیٹ سے اگر آپ کے کیس کی اپیل اسی بینچ کے پاس لگتی ہے اور عمران خان صاحب کی سزا نہیں ٹوٹتی، تو آپ کو قابل قبول ہوگا وہ فیصلہ؟ سر دیکھیں، ہم تو ہر فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور پھر اگلے فورم پہ جاتے ہیں۔
साइफर केस भी तो हाई कोर्ट, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ से आज हमें रिलीफ नहीं मिला, हम इज्जत के साथ बरी हुए। 186 मुकदमात हैं इमरान खान पर पूरे टोटल। मालिक साहब एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है अगर उसमें 5 मिनट की बहस हो जाए तो 6 मिनट में इंशाल्लाह इमरान खान साहब बरी होते हैं। चले मैं आपके हाथों में जरा नासिर शाह साहब, जल्दबाजी में मैं नासिर शाह साहब को भी ले लूं।